العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیز طلباء اعظام، مفسدات نماز یعنی ایسے اعمال جو نماز میں کیے جائے اور ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بیان چل رہا ہے. پہلی صورت گزشتہ سبق میں بیان کی گئی کہ دوران نماز بولنے سے، بات چیت کرنے سے، کسی کا جواب دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہاں پر دوسرا عمل بیان کر رہے ہیں کہ جو دوران نماز سرزد ہو جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نمبر 2، ایسا عمل کرنا جو کثیر ہو اور نماز کی جنس سے نہ ہو. دوسرا مفسد صلاۃ، ایسا عمل جو کثیر ہو یعنی عمل کثیر ہو. آگے عمل کثیر کی صورتیں بیان کی جا رہی ہے. اور ایسا عمل کثیر ہو جو نماز کی جنس سے نہ ہو. عمل کثیر کی چند صورتیں. نمبر 1، دور سے دیکھنے والا شخص جس کے سامنے نماز شروع نہیں کی، وہ عمل ہوتے دیکھ کر یہ سمجھے کہ وہ شخص نماز میں نہیں ہے. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران ایسی حرکتیں کر رہا ہے، ایسا کام کر رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے آپ کو نماز شروع کرتے نہ دیکھا، وہ پہلی ہی نظر میں آپ کو یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے. کسی سے بات چیت کر رہا ہے، کوئی چیز اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ رہا ہے. یہ ایسا کام ہے کہ کوئی بھی دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی. اس طرح جو بھی عمل ہو، عمل کثیر اس کی صورت میں آتے ہیں، وہ نماز کو توڑنے والے ہوتے ہیں. وہ کام جو عام طور پر 2 ہاتھوں سے کیا جاتا ہے. ایسا کوئی بھی کام جو عام طور پر 2 ہاتھوں سے کیا جاتا ہے وہ عمل کثیر ہے. جیسے امامہ باندھنا. ظاہر ہے امامہ ایک ہاتھ سے باندھا نہیں جاتا ہے، اس کے لیے 2 ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے. تہبند باندھنا، ازار، لنگی وغیرہ یہ بھی 2 ہاتھوں سے باندھے جاتے ہیں، ایک ہاتھ سے نہیں باندھے جاتے. یہ جو عمل ہے اس کو عمل کثیر کہتے ہیں. کوئی شخص امامہ ایک ہاتھ سے باندھ رہا ہو تو بھی یہ عمل کثیر ہے، اس لیے کہ ایک ہاتھ سے باندھا ہی نہیں جاتا ہے، یہ 2 ہاتھ سے باندھا جاتا ہے. تو وہ کام جو عام طور پر 2 ہاتھوں سے کیا جاتا ہے جیسے امامہ باندھنا، تہبند باندھنا وغیرہ، اگرچہ نمازی اس وقت اس کو ایک ہاتھ سے ہی کرے، گرچہ نمازی دوران نماز ایک ہاتھ سے کرے، یہ عمل کثیر ہے، یہ نماز کو توڑنے والا ہے. وہ کام جو عام طور پر ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے جیسے ٹوپی پہننا یا اتارنا، یہ عمل قلیل ہے.
گرچہ نمازی اس کو دو ہاتھوں سے کرے۔ جو کام عام طور پر ایک ہاتھ سے کیے جاتے ہوں وہ عمل قلیل ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو عمل قلیل ہے وہ مفسد نماز نہیں ہے۔ جیسے دوران نماز ٹوپی نکالی یا ٹوپی پہنی، یہ عمل قلیل ہے، اس لیے کہ ایک ہاتھ سے ہو جاتا ہے۔ گرچہ نماز کے دوران اگر نمازی دو ہاتھوں سے کرے پھر بھی یہ عمل قلیل ہے۔ وہ کام جس کے لیے کام کرنے والا عام طور سے علیحدہ مسجد اور علیحدہ مجلس اور نشست کا اہتمام کرتا ہے، ایسا کام جس کو انجام دینے کے لیے آدمی کسی الگ جگہ کا انتخاب کرتا ہے، عام لوگوں کے درمیان وہ کام نہیں کرتا ہے، یہ بھی عمل قلیل ہے۔ جیسے بچے کو دودھ پلانا، اب عورت تمام لوگوں کے سامنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ تنہائی اختیار کرتی ہے۔ اب دوران نماز اگر کوئی عورت دودھ پلائے تو یہ عمل کثیر ہے، مفسد نماز ہے۔ وہ کام جس کے لیے کام کرنے والا عام طور سے علیحدہ مجلس اور نشست کا اہتمام کرتا ہے، جیسے بچے کو دودھ پلانا۔ دال عمل اگرچہ قلیل ہو لیکن اس کو ایک رکن یا ایک رکن کی مقدار میں 3 بار تک کرنے سے وہ عمل کثیر بن جاتا ہے۔ کوئی کام گرچہ عمل قلیل ہو، جیسے ٹوپی پہننا، یہ عمل قلیل ہے، لیکن اس کو ایک رکن یا ایک رکن کی مقدار میں 3 بار تک کرنے سے وہ عمل کثیر بن جاتا ہے۔ ایک رکن قیام ہے، اور قیام کے دوران 3 مرتبہ ٹوپی نکال کر پہنتا ہے، یہ عمل کثیر ہو گیا، اور جب یہ عمل کثیر ہو گیا تو مفسد نماز ہو جاتا ہے۔ وضاحت: آخری 3 صورتیں بھی پہلی صورت ہی میں شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کام ہوتے دیکھ کر دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنے والا نماز میں نہیں ہے۔ یعنی پہلی صورت کہ دور سے دیکھنے والا اس کو نماز میں نہ سمجھے، تو یہ امامہ باندھنا یہ بھی یہی ہے کہ دور سے دیکھنے والا اس کو نماز میں نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح دودھ پلانا یہ بھی ایسا عمل ہے جو عمل کثیر ہو جاتا ہے، اور کوئی دور سے دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اسی طرح ایک رکن میں بار بار کوئی عمل قلیل کرنا، یہ تمام کے تمام پہلی صورت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک رکن کی مقدار یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مدت میں 3 بار کھجلایا، یعنی ایک دفعہ کھجلا کر ہاتھ ہٹا لیا ہو، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ لے جا کر پھر کھجلایا، ایسا 3 مرتبہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک رکن کی مقدار یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مدت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اتنے وقت میں اگر 3 مرتبہ کھجلایا، اور 3 مرتبہ کھجلانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کھجلی آ رہی ہے وہاں ہاتھ لے جا کر کھجلایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر دوبارہ ہاتھ لے جا کر کھجلایا، پھر ہٹا لیا، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ لے جا کر کھجلایا، پھر ہٹا لیا، ایسا عمل ایک رکن کی مقدار 3 مرتبہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر صرف ہاتھ ایک مرتبہ اٹھا کر ایک جگہ رکھ کر چند مرتبہ کھجلانے کی حرکت کی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجلانا سمجھا جائے گا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر ایک ہی مرتبہ ہاتھ لے جا کر اس پر کئی مرتبہ کھجلا رہا ہے، کئی مرتبہ کھجلانے کی حرکت کر رہا ہے، تو بھی یہ ایک مرتبہ ہی ہوا، اور ایسا کام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ مفسدات نماز میں سب سے پہلے دوران نماز بات کرنا،
نمبر 2 عمل کثیر کرنا، اور نمبر 3 نماز کے اندر کھانا پینا۔ نماز کے اندر کھانا پینا یہ بھی مفسد نماز ہے۔ نماز میں کوئی چیز کھا لی یا کچھ پی لیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک تل یا چھالیا کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لے تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے دوران آپ کے سامنے تل پڑا ہوا تھا، اس تل کو اٹھا کر کھا لیا، کتنی باریک چیز ہے، اس کو بھی اٹھا کر کھا لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ اگر چھالیا کا ٹکڑا وغیرہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، ہاں کوئی چیز پہلے سے دانت میں اٹکی ہوئی اور دوران نماز وہ دانتوں سے نکلی اور نماز پڑھنے والا اس کو دوران نماز نگل گیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر چھالیا کا ٹکڑا وغیرہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی اس کو نگل گیا تو اگر چنے سے کم ہو، جو چنا ہوتا ہے چنے کی مقدار سے کم، وہ دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز چنے کی مقدار سے کم ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر وہ چیز چنے کی مقدار سے زیادہ ہے تو کافی زیادہ ہو گیا، تو ایسی چیز دوران نماز دانتوں سے نکلی اور آپ نگل گئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر چنے کی مقدار سے کم ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگا لیکن منہ میں اس کا مزہ باقی ہے۔ نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی پھر اس نے کلی بھی کر لی اور کلی کر کے نماز پڑھنے لگا لیکن اس کا مزہ ابھی باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہے تو نماز صحیح ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے والے نے کلی کر لی تھی اور اس نے اپنا منہ صاف کر لیا تھا۔ اب اگر اس کا مزہ باقی ہے اور اس کے مزے کو اس نے حلق میں اتار لیا، تھوک کے ساتھ نگل لیا تو بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.